السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحبان کا جوش، ولولہ اور شوق دیکھتے ہوئے دو فیصلے کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ پیش کی جائے گی، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، ڈیڈیکیشن سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے، تھوڑا بہت پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آن اینڈ آف آپ کے ٹیسٹ ہوا کریں گے، اور اس میں جو پوزیشن ہولڈرز ہوں گے ان کو انعامات دیے جائیں گے، پرائزز، اور وہ پرائزز جو ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑھ کر ہوں گے۔ جب آپ انعام دیکھیں گے تو آپ وہ واقعتاً کہیں گے یہ اتنے بڑے انعامات، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا محنت اور لگن سے کام بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو آج کا ہم آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تو آپ کے علمی ہیں، یہ پری سیشنز ہیں فہم قرآن کے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کا ترجمہ یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو ظاہر ہے اللہ کا کلام یہ عربک میں ہے، تو ہم تھوڑے سے علامات، ہنٹس اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ ترجمہ سمجھنا ہمارا آسان ہو جائے۔ دیکھیے، 65% of the words you will find Urdu. کتنی بڑی نعمت ہے یار۔ All we know this language. آپ سب تو اہل زبان ہیں، تو the people living in this part of this world یعنی ایشیا، ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، اور اردو کے الفاظ ملیں گے آپ کو۔ اچھا، 20% جو ہیں وہ اس میں بار بار آنے والی ہیں، although they are Arabic، لیکن سو فریکوینٹلی آئیں گے کہ وہ آپ کو اردو جیسی لگیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 15، اونلی 15 جو ہیں وہ پیور عربک کی ہیں۔ کتنا آسان ہے یار، یعنی اگر 100 ورڈز ہیں اس میں سے 15 الفاظ جو ہیں صرف عربک کے ہوں گے، یہ ہو گیا 100، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے فرسٹ رول کیا بنا جی ٹرانسلیشن کے لیے؟ فرسٹ رول یہ بنا کہ جب ہم آیت پڑھیں گے نا تو ہم اس کو اردو سے ریلیٹ کریں گے۔ پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم تلاش کریں گے کہ اردو میں کون سا لفظ ہے، کیونکہ 65% ہے، یعنی مور دین ہاف آف دا ورڈز لائی ان اردو۔ جیسے کافروں کے بارے میں بتایا گیا، اب یہ بھی آپ بخوبی واقف ہیں، پہلا نمبر سورت کا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ کفار کے بارے میں کہا جو اللہ، رسول، قیامت، یوم قیامت پر ایمان نہیں لاتے نا۔ تو آپ دیکھیں خاسرون، فوراً ذہن آپ کا خسارہ کی طرف جائے گا، نہیں ایسا اردو کے لفظ نہیں ہے خسارہ، بزنس میں بڑا خسارہ ہو گیا، لاس، گھاٹا، یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت سے آپ کو ملیں گی فوراً وہ اردو ہی کے الفاظ ہوں گے، ہے نا جی۔ تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ اردو لینگویج میں یہ کون سا ورڈ ہے۔
اچھا باقی جو ہیں وہ علامات آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا امید ہے کل کا آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور تھوڑا سا یاد بھی کر لیا ہوگا. آج ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے واحد جمع جو ہے نا ہر لینگویج میں ہوتا ہے. انگلش میں بھی سنگولر پلورل ہے، اور اردو میں بھی ایک ہے. اچھا لیکن باقی لینگویجز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہو تو وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جمع میں. ایک ہوا تو وہ واحد، ایک سے زیادہ ہے تو جمع میں. لیکن عربک میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس میں دو کے لیے الگ سے سیکھا ہے. وہ اس کو تسنیہ کہتے ہیں. تسنیہ یعنی کیا ہوا 1 2 اور یہ 2 پلس کے لیے 2 پلس کچھ بھی ہو جائے 3 4 5 6 10 20 22 سارے جمع میں آ جائیں گے. یہ تسنیہ جو ہے نا یہ لفظ بھی اردو کا ہی ہے. ثانی لفظ نہیں ہوتا، ثانی کا مطلب دوسرا. لاسانی، لاسانی ریسٹورانٹ، لاسانی نام سنا ہوگا نا. لاسانی جس کا دوسرا نہیں، بے نظیر ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی. یہ ثانی سے ہی ہے تسنیہ ڈیول. اچھا اب میں آپ کو تھم رول بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے. واحد تو ہو گئی ہمارے پاس ورڈ واحد. اب اس سے ہم نے تسنیہ اور جمع بنانے، تو واٹس اے میتھڈ؟ تو آسان بالکل یہ ہے کہ واحد کے آخر میں اضافہ کرنا ہے. آپ نے واحد جو لفظ ہے اس کے آخر میں اضافہ آپ نے کرنا ہے. تسنیہ میں الف نون اور یا نون. ابھی ایگزامپلس لے کے میں اس کو الیبوریٹ کروں گا، آپ فکر نہ کریں. یہ بس تھوڑا سا لکھ لیں. تسنیہ اور یہ جمع ٹھیک ہو گیا جی. واحد آلریڈی آپ کے پاس اویلیبل ہوگا، اس کے آخر میں ایڈ کرنا ہے آپ نے الف یا، الف نون یا نون، ایدر آف دا تھری. تینوں میں سے ایک ساتھ تو نہیں ہوگا نا، جہاں جیسے مجھ سے وہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اگر جمع بنانا ہے نا تو پھر ایڈ کرنا ہے واو الف، واو نون، یا نون. تو آپ کہیں گے یا نون تو ادھر بھی لکھا ہے، یا نون ادھر بھی لکھا ہے نا. واٹس دی ڈفرنس؟ یہ زیر زبر کا فرق ہے. یہ تسنیہ میں آئے گا نا یہ زیر کے ساتھ ہے اور یہ زبر کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں میں سرکل کر دیتا ہوں. دس از اے ڈفرنس. تسنیہ میں جو ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا اور جمع میں جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا. کوائٹ سمپل، کوئی ایسا اس میں نہیں ہے. یہ ایک رول آ گیا. یہ نون کے اوپر زبر ہے اور وہ نون کے نیچے زیر ہے، دونوں میں یا نون ہے. میں ایک ایک ایگزامپلس دوں گا. ویسے تو جب ہم قرآن کا ترجمہ شروع کریں گے نا بہت فریکوینٹلی آئے گا، لیکن صرف ایک دو ایگزامپلس، ایک دو، تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے. یہ ایک تھم رول بتا دیے نا آپ کو. اگر میں اس کی اپلیکیشن آپ کو بتاتا ہوں جی 1 by 1. ٹھیک ہو گیا جی. پہلے اس کا لیتے ہیں آپ. حضرت آدم علیہ السلام ان کا واقعہ ویسے تو 7 times آتا ہے
پورے قرآن میں سورہ بقرہ میں 235، میں نے ریفرنس لکھ دیتا ہوں، 235 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں چاہے سے اور جتنا چاہے کھاؤ. جنت تو بہت وسیع و عریض ہے نا، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، صرف ایک کنڈیشن لگائی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کے پاس نہ جانا، باقی کھا آزادی ہے، جہاں سے اور جو پھل بھی پسند ہے وہ کھا لینا. اللہ اکبر. تو کیا آیت ہے؟ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدمو، اے آدم، اسکن، ساکن ہوتا ہے نا رہنا، اردو فارم میں نہیں ہوتا سکونت اختیار کی، ساکن پتہ، تو اسکن رہو، انت، آپ، وزوجکا، اور تمہاری زوجہ، کہاں رہو؟ الجنتا، جنت میں، وکلا، دیکھیں اس کو بھی آپ وکلا ہی پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے لام زب اللہ جی، لیکن آپ جا کر دیکھیے گا قرآن. اب یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے، جو میں یہ ریفرنس لکھ رہا ہوں نا، اٹس اے کمپلیٹ ریفرنس، صرف 2 ڈیجٹس ہوتے ہیں، اٹس اے کمپلیٹ ریفرنس، سورت کا نمبر بھی ہے، آیت کا نمبر بھی ہے. اب آپ کا یہ شوق ہے، یہ کم از کم میں چاہوں گا یہ ریفرنس ضرور نوٹ کیا کریں، اور پھر آپ گھر جا کر موبائل پر یا قرآن میں یہ دیکھا کریں، کیونکہ یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے، وہ آپ کے ذہن بیٹھ جائے گا. وہاں وکلا اس طرح نہیں لکھا ہوا، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، الف کے ساتھ پلس الف، واحد کے آخر میں اضافہ کرنا ہے الف. وہاں آپ دیکھیں گے تو وکلا، یہ الف یہ ایسے لکھا ہوا ہے وکلا، اس کو بھی کلے پڑھیں گے. کیا مطلب؟ کلو وشربو ہوتا ہے نا، کلو کھانا، وشربو پینا، تو دونوں سے کہا، ایک سے نہیں، حضرت آدم اور اما حوا دونوں سے کہا وکلا، ایک کو حکم نہیں دیا، دونوں کھاؤ. وکلا منہا، جنت سے، رغدن، خوب سیر ہو کر، پیٹ بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا دل چاہے، شاہ سے ہے نا، چاہنا، اسی سے ہے انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، شئتما، ولا تقربا، ولا، اس کو تقربا نہیں پڑھیں گے ہم جی، بازبربا نہیں، ولا تقربا، لیکن یہ ایسے نہیں لکھا ہوگا، جا کر دیکھیں گے یہ الف کے ساتھ لکھا ہے، یعنی تقربا، یہ الف آ گیا قرآن میں، جا کر دیکھیں الف کے ساتھ لکھا ہوگا، ورنہ تو باز بربا بھی ہوتا ہے. وہ کیا دونوں کو حکم ہے کہ تم دونوں نے نہیں جانا، تقربا قریب سے ہے نا، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرہ، ہذہ شجرہ، اس درخت کے پاس. ایک درخت کی جو ہے نا وہ منادی کرا دی، کہا اگر وہ درخت کے پاس چلے گئے، فتکون من الظالمین، اللہ اکبر، فتکون، یہ فتکون نہیں ہے، فتکون، نون سے بننا، فتکون ایسا نہیں لکھا ہوگا، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، فتکون ہے، یہ ایسے لکھا ہوگا قرآن میں، فتکون الف کے ساتھ. کانا یکونو سے نا ہو جانا، کن فیکون ہوتا ہے نا، تو فتکونا، اگر وہ درخت کا پھل کھا لیا نا تو فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، یعنی تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. اب یہ آگے سورہ اعراف میں اس کی وضاحت ہے کہ کیسے کھا لیا، وہ شیطان نے ورغلایا، کہا یہ منع پتہ ہے کیوں کیا ہے، کہ اس درخت کے فروٹ میں خاصیت ہے، جو کھا لے نا وہ پکا پکا جنتی ہو جاتا ہے. ٹیمپٹیشن تھی نا، اللہ اکبر.
اور کہا دوسرا یہ ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے گا. تو بس وہ ورگلا دیا. سورہ اعراف 7ویں سورت ہے, اس میں اس کی وضاحت بتا دی کہ ان کو کیسے ورگلایا. تو کھا لیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے ورگلا دیا. اینی میں ابھی صرف یہ آپ کو بتا رہا تھا. یہ دیکھیں الف کا ہو گیا ہے, واحد کے آخر میں اضافہ تو الف, ٹھیک ہو گیا جی. یہ پڑھ لیا. اب آپ آئیں الف نون کی طرف. بس میں ایک دو ایگزامپل دے رہا ہوں, جب ہم شروع کریں گے نا آپ کہیں گے اتنی ایگزامپلس ہیں, اس کی تو بہت ایگزامپلس ملتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا بنی اسرائیل کے لیے مصر. وہاں کا بادشاہ تھا فرعون. ویسے فرعون لقب ہوتا ہے, نام اس کا کچھ اور تھا. یعنی یہ نجاشی, فرعون, یہ سب لقب ہوتے تھے. نمرود بھی لقب تھا, نام ان کے اور ہوتے تھے. یعنی عراق کے ہر بادشاہ کو نمرود ہی کہتے تھے, مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہتے تھے. اسی طرح حبشہ نجاشی, ان کے نام اور تھے. یہ یعنی ایک لقب کہہ لیں, ٹائٹل کہہ لیں, جس طرح کیسر و کسرا ہوتا ہے. اینی وے, اچھا تو ہاں فرعون تھا بادشاہ مصر کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. کہا کہ وہ بڑا سرکشی پہ آ گیا ہے, کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, اللہ استغفر اللہ, کہ میں ربکم الاعلی ہوں. تو ذرا اس کو جا کر سمجھاؤ. ایک اسائنمنٹ. سیکنڈ اسائنمنٹ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے نا, اس میں بڑا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. وہ بنی اسرائیل کون؟ اولاد یعقوب. اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا. اسرائیل عبرانی زبان کا نام ہے نا. اسرا بندے کو کہتے ہیں, بندہ. ایل 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 ہے اللہ عبرانی زبان میں. اسرا بندہ, ایل اللہ. تو اسرائیل کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ. یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعنی گویا اسرائیل کے وہی معنی ہیں جو عربی میں عبداللہ کے ہیں. عبداللہ کے کیا معنی؟ اللہ کا بندہ. وہ عربی میں ہے, عبداللہ عربی میں ہے, اسرائیل عبرانی زبان میں ہے عبداللہ. اور بنی کہتے ہیں اولاد کو, ابن سے ہے نا. تو بنی اسرائیل یہ بہت آئے گا. یعنی پہلی جو دو صورتیں نا طویل, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, اس کا میجر پارٹ ہی اس پر ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل ہو گیا, اس کا ترجمہ اولاد یعقوب, اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اولاد یعقوب, حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا, تو 12 بیٹوں سے جو نسل پھیلی اسی کو بس بنی اسرائیل کہتے ہیں. اچھا اینی وے, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا اسائنمنٹ یہ دیا کہ بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے آزاد کرانا ہے. بڑا ظلم و ستم ڈھاتا تھا, یہاں تک کہتا تھا کہ لڑکے پیدا ہوں تو ذبح کر دو, ذبح بھی ہونا. اور اگر بنی اسرائیل کے لڑکی پیدا ہوں تو اس کو زندہ رہنے دو, اس سے پھر باندیوں اور اس کا کام لیں گے ہم, ظلم نہیں ہے. اور بھی بہت سے ظلم کرتا تھا, غلامانہ زندگی دے کر, تو اس کو آزاد کرا لیا. تو بڑا ٹف اسائنمنٹ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ اگر ایک ہیلپر ہو جائے, ریکویسٹ کی اپنے اللہ سے. میرے بھائی ہیں ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں, یہ التجا کی انہوں نے. یہ سب میں قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں, جب ہم پڑھیں گے نا یہ باقاعدہ آیات آپ پڑھیں گے. اللہ سے کہا تو فوراً اپلیکیشن واز گرانٹیڈ, فوراً اللہ تعالیٰ نے اپروو کر دیا, نبوت بھی دے دی حضرت ہارون علیہ السلام کو. تو پھر کہا دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کے بھائی. تو تسنیہ بن گیا نا. میں تھوڑا سا یہ تمہید اور بیک گراؤنڈ اسی لیے بتا رہا ہوں, یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں نا میں تسنیہ. اچھا تو چلے, یہ
یہ تو ربط کر دیتے ہیں, یہ الف کا تو ہو گیا نا. اب ہم یہ ہو گیا, یہ کر لوں نا الف نون کا. یہ ایک ایگزامپل ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ طٰہٰ کی آیت 63 پڑھیں, 20-63. 20ویں جو ہے نا یہ سورہ طٰہٰ ہے, سورہ طٰہٰ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے وہاں تبلیغ دعوت دی اس قوم کو, تو وہ کیا کہنے لگے جواب میں؟ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں. دونوں قوم نے کہا, اور کہا یہ جادو کے بل بوتے پر ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنے آئے ہیں. ہاں, یہ اپنا جادو دکھائیں گے, عوام کو اپنی طرف کھینچیں گے, اور یہ نہیں ڈومینیٹ کر جائیں گے, ہم در بدر ہو جائیں گے. تو اس پیرائے میں یہ آیت ہے 20-63 کہ قالو, قول سے ہے نا, کہ کہا وہ قوم نے, ان ہازانی, دیکھیں ہاذا ہوتا ہے نا جی, ہاذا کا مطلب یہ, اسے تو واقف ہے, حاضر کتاب ہو, یہ کتاب ہے. تو الف نون ہازان ہو گیا, ہازان ہے, الف نون لگ گیا, یہ دونوں تسنیہ کا بن گیا نا. تو آیت ہے کہ قالو ان ہازانی, یہ دونوں لساہرانی, سحر جادو کو کہتے ہیں نا, تو لازمی لساہرانی, دونوں جادوگر ہیں. لساہرانی, الف نون, الف نون, سحر, سحر جادو, اس سے فائل بن گیا ساحر, جادو کرنے والا ہے نا جی. تو لساہرانی لام کی تاکید کے لیے ہوتا ہے شروع میں, لساہرانی, یہ تو ضرور لازمی جادوگر ہی ہیں. یریدانی, ارادہ یریدی وہ ہوتا ہے چاہنا, وہ بھی الف نون کے ساتھ, یریدانی, دونوں چاہتے ہیں, دونوں تسنیہ ہو گیا, دونوں جادوگر, قوم کہہ رہی ہے دونوں چاہتے ہیں. یریدانی, ارادہ یریدو یہ اردو کے لفظ ہے, ارادہ کرنا. انسان ارادہ اسی کا کرتا ہے جو چاہتا ہے, تبھی وہی ارادہ کرے گا نا. تو یریدانی, دونوں یہ چاہتے ہیں, دونوں چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون کیا چاہتے ہیں؟ ان یخرجکم من ارضکم, ان یخرجکم, خرج یخرجو, نکالنا, اردو کا لفظ ہے. کہتے نہیں کہ اسکول سے بچے کو خارج کر دیا, نکال دیا, وہی لفظ ہے. ان یخرجکم, کے نکال دیں تمہیں, من ارضکم, ارض زمین کو کہتے ہیں نا, ارض و سما, تمہاری زمین سے نکال دیں. کس طرح؟ بسحر ہبا, دونوں اپنے جادو کے بل بوتے پر جادوگر ہیں. اللہ نے معجزہ تو دیا تھا نا, ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا, وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا, تو اس کو وہ جادو کہہ رہے ہیں, اگرچہ وہ معجزہ تھا. دیر از اے ڈفرنس ان معجزہ اور جادو, وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو اس کی ذرا وضاحت کریں گے. یہ الگ الگ چیزیں ہیں, جادو الگ ہے اور معجزہ الگ ہے نا. اللہ اکبر. اچھا یہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. یہ الف نون کا آ گیا کوئکلی. ہم نے ویسے یہ ہاف این آور کی کلاس رکھی ہے, اور ایٹ دا اسٹریچ یہ 40 منٹس, کیونکہ آج 11:10 پہ شروع ہوئی ہے, کیونکہ آپ کا وہ ریزلٹس وغیرہ تھا نا. لیکن ہم آئندہ ایگزیکٹ 11 بجے شروع کر دیا کریں گے. لیکن آئی واز ہیئر ایٹ 11 ایگزیکٹ نا. تو انشاءاللہ پورے 11 بجے ہم شروع کر لیا کریں گے, اور بس 11:30 تک, اور اگر سوال جواب ہوئے تو 11:40 تک, کیونکہ آپ پر اوور برڈن نہیں کرنا ہم نے کہ جی وہ اتنی دیر تک. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اینی وے, تو یہ ہو گیا. اب آئیے اس طرف, اس کی ایگزامپل آپ کو دے دوں جلدی کوئکلی نا. یہ ایگزامپلس میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں انکلکیٹ ہو جائیں, تو فائدہ تو تبھی ہوگا نا, یہ ذہن نشین ہو, کیونکہ ان کا سہارا لے کر ہم نے ترجمہ کرنا ہے, اور یہ کافی فریکوینٹلی آئیں گی آیات میں نا. تو یہ یاد رہے گا تو آپ صحیح ترجمہ کریں گے نا, کہ یہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے. اوکے, الف نون بھی ہو گیا. اب کیا ہے تیسرا؟ یا, لیکن یہ زیر کے ساتھ ہے,
تسنیہ زیر کے ساتھ ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ بڑا یادگار سفر ہے. سورہ کاف 3 بڑے واقعات ہیں. بظاہر وہ انسانی عقل دنگ رہ جائے. کشتی میں بیٹھے ہوئے سوراخ کر دیا, اس کو ڈیفیکٹڈ کر دیا. ہوگا نہیں یار, بیٹھے ہوئے تو ڈوب جائے گی ساری. اینی وے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے. تو اتنے سفر کے بعد تھکے ہارے, پیاس, کھانا. وہ بستی والوں سے مانگ لیا یار کہ کھانا کھلا دو. تو دے فلیٹلی ریفیوزڈ. کھانا وانا کوئی نہیں, انکار کر دیا. حالانکہ ہر کلچر میں یہ مہمان نوازی کی وہ ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ بستی ایسی تھی, نہیں کھلایا, انکار کر دیا. اچھا, وہاں انہوں نے ایک دیوار گری ہوئی دیکھی تو وہ اس کو تعمیر کرنے لگے. دیوار کھڑی کر دی. تو حضرت موسیٰ حالانکہ جب سفر پہ نکلے تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب تک میرے ساتھ رہنا ہے نا, سوال کوئی نہیں کرنا. ہاں, سوال نہیں کرنا, بس آبزرو کرتے رہو, مشاہدہ کرتے رہو. لیکن وہ سچویشن ایسی ہوتی تھی کہ وہ انسان رہ ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ دیکھیں, انہوں نے دیوار بنا دی, معاوضہ کوئی نہیں لیا. ہوتا ہے نا کہ یار تمہارے بستی کی دیوار گری ہوئی تھی, محنت کر کے اس کو کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کہا یار ایسی بستی جو کھانا کھلانے کے بھی روادار نہیں ہے, تو ہم ان سے مانگ تو نہیں رہے, اجرت تو لے سکتے ہیں نا, اپنی مزدوری, وہ تو حق ہوتا ہے نا انسان کا, محنت مزدوری, تو ان سے محنت مزدوری لے لیتے. اللہ اکبر. تو بہرحال پھر وہ آخر میں ان تینوں کی وجوہات بتائیں حضرت خضر نے یہ کیوں کیا. تو یہ دیوار کا کیا کہا انہوں نے, وہ امل جدار دیوار کو کہتے ہیں. 1 بائی 1 انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے, وہ کشتی میں کیوں کیا, وہ وجہ بتائی. کیونکہ میں ابھی ہر ایک کو ایلیبوریٹ نہیں کر رہا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اسی طرح دیوار کی بات ہو رہی ہے, ہم تسنیہ پڑھ رہے ہیں. تو دیوار کا کہا وہ امل جدارو so far as the wall is concerned, یعنی جہاں تک دیوار کا تعلق ہے, فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. اللہ اکبر. لِغُلَامَيْنِ یانون, آپ دیکھ رہے ہیں, غلامین یتیمین, یہ الفاظ ہیں قرآن کی آیات کے. غلام لڑکے کو کہتے ہیں, یانون لگ گیا. یہ 1882, اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا, گڈ. یہ سورہ کاف ہے جو آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں, ہے نا, پڑھنی چاہیے. اس کی آیت نمبر 82 دیکھیں گھر میں جا کر نا. سورہ کاف 18 نمبر ہے, بنی اسرائیل سے نیکسٹ. اچھا, اس کی آیت 82 ہے. تو فرمایا کہ لغلامین, 2 لڑکے, دونوں تھے یتیمین, یتیم کے ساتھ. ان کے والدین نے اس جگہ جو ہے نا خزانہ رکھا تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے, ان کے کام آئے گا. تو یہ دیوار گر گئی تو وہ ظاہر ہے اوبویس ہو جائے گا خزانہ. تو ایسی بستی جو کھانا کھلانے کے بھی روادار نہیں ہے, وہ چھوڑیں گے, وہ تو قبضہ کر لیں گے. تو اس کو چھپانے کے لیے میں نے پھر دیوار کھڑی کر دی. اللہ اکبر, ہے نا جی. چلو ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں میں آپ کو, سورہ بقرہ, اسی کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. وہ 233, اس میں بچے کو دودھ پلانے کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ والوالدات, والدہ کی جمع والدات, یرضعن, دودھ پلائیں. رضائی نہیں ہوتا, رضائی بہن بھائی, ہاں, یرضعن اولادہن, اپنی اولاد کو, حولین کاملین, ہول سال کو کہتے ہیں, حولین
یا نون. کامل پورے کو کہتے ہیں مکمل سے. کاملین. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یا نون یا نون اولین کاملین 2 پورے سال. آیت نمبر 233 میں حکم ہے. یہ اور بہت سی ایگزامپلس ملیں گی. صرف میں ایک ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا جی تو یہ اور ایگزامپلس جو ہے انشاءاللہ وہ مل جائیں گی. چلے جی کوئکلی یہ ہو گیا نا, یہ تسنیہ ہو گیا. اب اس طرف آئیے ذرا جمع. بس یہی ہے آج کا لیکچر. بس یہ کوئکلی یہ 3 کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے. اچھا جی کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ واحد سنگولر آپ کے پاس ہے, جمع بنانا ہے, تو اس کا رول ہم نے یہ بتایا کہ جو واحد آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے واو الف. چلو پہلے واو الف لے لو بس, کوئکلی یہ تینوں کا دے دیتا ہوں. چلو یہ سورہ حجرات کی ایگزامپل لے لو, بہت ملے گی. 49 جو ہے سورہ حجرات ہے. ویسے سورہ حجرات میں اہل ایمان سے بڑا خطاب ہے. اہل ایمان سے سورہ حجرات پڑھے 49 نمبر نا. اے اہل ایمان, اے مومنو, بار بار آئے گا یا. اچھا یہ ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ واو الف آمنو, یہ آمنو ایمان سے ہے تو یہ واو الف لگ گیا آمنو. یہ واو الف یعنی ایک سے نہیں کہا جا رہا, سب سے کہا جا رہا ہے. جمع جمع سب سے, یعنی پورے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے. اچھا اسی طرح سورہ انفال میں دیکھ لو اور پیغام میں ہے. یہ سورہ انفال 8 ہے, 8 اس کی آیت نمبر 21. وہاں مسلمانوں سے کہا وَلَا تَكُونُوا, کانا یکونو ہے نا, وَلَا تَكُونُوا, وَلَا تَكُونُوا کانا نہ ہو جانا کالذی ان لوگوں کی طرح قالو جنہوں نے کہا سمینا سن لیا ہم نے, وہم لا یسمعون جبکہ وہ سنتے نہیں ہیں. منافقوں کی طرف ہے. بہت آئے گا. اسی طرح یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں آپ دیکھیں کہا کہ ان اللہ یعلم, اللہ جانتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, انتم تم لا تعلمون, یہ اس کے آگے لا تعلمون, لا تعلمون. اب یہ دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے تعلمون کا بریک ڈاؤن لکھا ہے, یہ لفظ تعلمون ہے. اب یہ ذرا بریک ڈاؤن اپلائی کریں. یہ کل پڑھا تھا یا نہیں؟ اس کا کیا تھا مطلب؟ تم 4 تانی تھی اور یہ درمیان میں وہ لفظ ہے علم, اور یہ واو نون کیا آ گیا یہ بھی. تو اس کا مطلب ہو گیا تا کا تم علم رکھتے ہو, جانتے ہو, علم رکھتے ہو یا جانتے ہو. ہاں اور سب آ گیا, تم سب جانتے ہو. تو لا آ گیا یعنی وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور تم نہیں جانتے, لا آ گیا. یہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یہ جتنے ہنٹس ہیں نا ان کی ہر جگہ اپلیکیشن آپ کو ملے گی, آپ خود ہی کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اوکے. اچھا چلیں, یہ ہو گیا بس. اب آگے چلیں. واو الف ہو گیا نا, اور یہ واو نون بھی ہو گیا. یہ واو نون کا دیا تھا یہ نا, واو الف, اور یہ واو نون کا بھی آ گیا. بہت آئے گا واو نون, یعلمون, تعلمون, اس سب میں دیکھیں واو نون آخر میں لگ جاتا ہے نا,
جیسے اسی کی اگلی آیت جو ہے، اگلی آیت 75 ہے، اس میں کہا بل اکثرہم لا یعلمون، لا یعلمون، اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتے۔ چلو جی کوئکلی واو نون بھی ہو گیا، یہ دیکھیں واو الف ہو گیا، کفرو آمنو سب میں واو الف، واو نون آ گیا، یعلمون تعلمون سب میں واو نون آ گیا۔ اب یہ یا نون لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے نا جی، یا نون یہ تو بہت ہے، یہ جتنی جمع بنتی ہے نا، کافر سے کافرین، مومن سے مومنین، منافق سے منافقین، ان سب میں قرآن میں دیکھیے گا نون کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ظالمین، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہے، یہ مومن ہو گیا تو یہ یانون لگاؤ، یانون یہ زبر ہی ہوگا، آپ ذرا دیکھیں گے تو مومنین، مومنین یہ جمع ہو گیا، ایک نہیں، یہ مومن سنگل تھا۔ اسی طرح کافر تو یانون لگائیں آپ، ساتھ جمع بن گیا، تو کافرین، کافرین جیسے جہنم کے بارے میں کہا او عدت للکافرین، ہاں یہ آگ جہنم کافرین کے لیے بنائی ہے نا جی۔ ہاں مسلمین، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ ریفرنس کہتے تھے، چلو ریفرنس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کیونکہ ہمارا ریفرنس کے ساتھ چل رہا ہے نا، ریفرنس دے دیتا ہوں۔ یہ یونس 10ویں سورت ہے، سورہ یونس ہے، توبہ کے بعد، اس کی آیت نمبر 40 میں کہا یہ جو فسادی ہیں نا، ہاں یہ سارے اللہ کے علم میں ہیں، اللہ جانتا ہے، یہ جو اس کی زمین میں فساد مچاتے پھر رہے ہیں نا، کہا وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ ہے وَرَبُّكَ عَالَمُ، خوب جانتا ہے، عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ دیکھیں یہ یانون زبر، یہ اللہ فسادیوں کو، عالم خوب جانتا ہے، رب تمہارا بالمفسدین فسادیوں کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں تو اور اس میں دیکھ لیں، اسی میں دیکھ لیں 45 میں دیکھ لیں، یہ میں آپ کو یانون کا دے رہا ہوں، کیا ہے وہاں فرمایا 45 میں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، ہاں قد بلا شبہ خسیرہ، خسارے میں ڈال لیا، گھاٹے میں اپنے آپ کو، لاس میں، کنہوں نے؟ الذین کذبوا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا کس کو؟ بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو، اللہ سے ملاقات کو یعنی یوم آخرت کو۔ بہت سے ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جینا مرنا یہی ہے، کوئی نہیں، باس بعد الموت، وہ کہتے ہیں اس عقیدے سے تو تلوار لٹکتی رہے گی، یو کانٹ انجوائے دا لائف، یہ بھی ہے ایک ڈاکٹرین، وہ کہتے ہیں آخرت واخرت کا مت سوچو، یہ 4 دن کی زندگی اس کو انجوائے کرو، استغفر اللہ۔ تو کہا جو یہ آخرت کو، اللہ سے ملاقات، اس کے دربار میں حاضری کو جھٹلاتے ہیں کہ کوئی حاضر نہیں ہونا، تو کہا انہوں نے خسارے میں ڈالیا، وما کانوا مہتدین، وما کانوا مہتدین، یہ نہیں ہدایت پا سکتے جو آخرت پر یقین نہ رکھے۔ آخرت پر یقین تو بہت لازم ہے، جب تک آخرت پر یقین پکا نہیں ہوگا اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ ہر وقت آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے ہمارے اعمال کی، تبھی تو بات بنتی ہے۔ وما کانوا مہتدین، ہدایت سے لفظ ہے نا، مہتدین۔ تو آج کے لیے یہی، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کل کوئی نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، تو آپ لیکچر کے دوران پوچھ سکتے ہیں، آخر میں پوچھ سکتے ہیں، یا گھر جا کر جیسے آپ محنت کرتے ہیں اس وقت کوئی سوال آئے تو جسٹ رائٹ ڈاؤن اور اگلے دن پوچھ لیں، کوئی بات نہیں، اگلے دن پوچھ لیں آپ کہ جی یہ کیا تھا، تاکہ کنسیپٹ جو ہے نا وہ مسٹ بی کلیئر، ایسے نہیں ہم نے وہ جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ سب سے آئیڈیل تو یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، گھر میں ذرا کوئی بھی ایٹ رینڈم پارے کا رکوع اور نکالنے اور یہ چیزیں سارے دیکھیں، آپ کو بالکل ملیں گے یہ،
الف نون الف واو الف واو نون یا نون، جزاک اللہ، ہے نا جی، بالکل، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.